بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی المأمور بہ. یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 175 ہے اور امر سے متعلق جو بحث چل رہی ہے یہ اس کی تیسری فصل ہے جو مأمور بہ کے بیان میں ہے، یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے تعلق سے اس فصل میں گفتگو کی جا رہی ہے. مأمور بہ یعنی جس امر کا حکم دیا گیا ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اس کی دو نوعیں ہیں، دو قسمیں ہیں. ایک ہے مطلق عن الوقت، یعنی اس مأمور بہ کی ادا کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، خاص نہیں ہے، تو وہ ہے مأمور بہ مطلق عن الوقت. اور دوسری قسم ہے مقید بالوقت، یعنی مأمور بہ کی ادائیگی کے لیے وقت متعین ہے، خاص ہے. تو مأمور بہ کی اس طرح سے دو قسمیں ہو گئیں، ایک ہے مطلق عن الوقت اور دوسری قسم ہے مقید بالوقت. مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے، یعنی مأمور بہ مطلق عن الوقت کا حکم یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے تراخی کے طور پر، یعنی اس میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ جس قدر مؤخر کرے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، بس شرط اتنی ہوتی ہے کہ عمر میں مأمور بہ فوت نہ ہونے پائے. یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسے بجا لائے، چاہے فوراً، چاہے تاخیر سے، چاہے عمر کے آخری حصے میں، بس عمر میں اسے فوت نہیں ہونا چاہیے. یہ مأمور بہ عن الوقت، مأمور بہ مطلق عن الوقت کا حکم ہے کہ ادا واجب ہوتی ہے تراخی کے طور پر، یعنی فوراً واجب نہیں ہوتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ عمر میں وہ مأمور بہ فوت نہ ہو. یہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختار مذہب ہے جسے انہوں نے بیان کیا ہے، ورنہ مأمور بہ مطلق عن الوقت کے حکم میں اقوال مختلف ہیں. جمہور اصحاب حنفیہ کا مذہب یہی ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مأمور بہ مطلق عن الوقت کی ادائیگی فوراً واجب ہوتی ہے. فوراً واجب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا. اور امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک بھی اس کا وجوب علی التراخی ہوتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس کا وجوب علی الفور ہوتا ہے. ایک روایت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی ہے کہ اس کا وجوب علی الفور ہوتا ہے. تو گویا مأمور بہ مطلق عن الوقت کی ادائیگی فوراً واجب ہوتی ہے یا اس میں تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے، اس میں اقوال مختلف ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مختار ہے، پسندیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے، بس شرط اتنی ہے کہ عمر میں وہ فوت نہ ہو. فصل فی المأمور بہ، یہ فصل ہے مأمور بہ کے بیان میں. المأمور بہ نوعان، مأمور بہ کی دو نوعیں ہیں، دو قسمیں ہیں. مطلق عن الوقت و مقید بہ، ایک قسم ہے مطلق عن الوقت اور دوسری قسم ہے مقید بالوقت. وحکم المطلق ان یکون الاداء واجبا علی التراخی بشرط ان لا یفوتہ فی العمر، اور مطلق عن الوقت کا حکم ادائیگی کا واجب ہونا ہے تراخی کے طور پر، یعنی وجوب علی الفور کے بغیر، یعنی اس میں وجوب علی الفور نہیں ہوتا،
بشرط ان لا یفوتہ فی العمر، اس شرط کے ساتھ کہ مامور بھی عمر میں فوت نہ ہو، زندگی میں فوت نہ ہو۔ اب اس میں جو اختلاف ہے وہ آپ سن چکے ہیں۔ وعلی ھذا قال محمد رحمہ اللہ فی الجامع الصغیر، اور اس بنیاد پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا۔ جامع صغیر کے بارے میں آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اہم کتاب ہے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول مسائل، روایات جمع کی گئی ہیں۔ اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے نذر مانی کہ وہ 1 ماہ اعتکاف کرے گا، یعنی 1 مہینہ اعتکاف کرنے کی نذر مانی، تو اب 1 مہینہ کون سا ہوگا یہ اس نے متعین نہیں کیا ہے، لہٰذا 1 ماہ کی نذر جو ہوئی اس میں مامور بھی یہ مطلق عن الوقت ہے، یعنی اس میں کسی مہینے کی تعین نہیں ہے، اس لیے نذر ماننے والے کے لیے جائز ہوگا کہ وہ جس مہینے کا چاہے اعتکاف کرے۔ 1 مہینے کا اعتکاف کرنا ہے، اب کس مہینے کا کرنا ہے یہ متعین نہیں ہے، موقت نہیں ہے یہ، تو اب جس مہینے کا بھی وہ اعتکاف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو گویا ایک طرح سے یہ مطلق عن الوقت کی ایک نظیر بھی ہے، ایک مثال بھی ہے، اور مطلق عن الوقت کا جو حکم بیان کیا گیا اس کی روشنی میں یہ مسئلہ ثابت بھی ہوتا، متفرع ہوتا۔ وعلی ھذا قال محمد رحمہ اللہ فی الجامع الکبیر، اور اسی بنیاد پر، یعنی مطلق کا حکم وجوب علی التراخی ہے، اسی بنیاد پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع کبیر میں فرمایا، لو نذر ان یعتکف شہرا لہ ان یعتکف ای شہر شاء، اگر کسی نے نذر مانی 1 ماہ اعتکاف کرنے کی تو اس کے لیے جائز ہے، گنجائش ہے کہ وہ جس مہینے کا چاہے اعتکاف کرے، کیونکہ یہاں مہینہ متعین نہیں ہے اور نذر ماننے کی وجہ سے فوراً اس کا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے بعد جو مہینہ شروع ہو رہا اسی مہینے میں اسے اعتکاف کرنا ہے، تو نہ تو مہینہ متعین ہے اور نہ فوراً ہی شروع کرنا واجب ہے، اس لیے وہ جس مہینے کا اعتکاف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، وَلَوْ نَذَرَ أَن يَصُومَ شَهْرًا لَهُ أَن يَصُومَ أَيَّ شَهْرٍ شَاءَ، اسی طرح اگر کسی نے نذر مان لی کہ وہ 1 مہینے کا روزہ رکھے گا، تو 1 مہینے کا روزہ رکھنے کی نذر مان لی، تو چونکہ یہاں بھی 1 مہینہ کون سا مہینہ ہوگا یہ متعین نہیں ہے، اور نذر مان لینے کی وجہ سے فوراً اس کا ادا کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے نذر ماننے والے کے لیے گنجائش ہوگی، جائز ہوگا کہ وہ جس مہینے کا روزہ چاہے رکھے۔ اور اگر 1 ماہ روزہ رکھنے کی نذر مان لی، لہو ان یصوم ای شہر شاء، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جس مہینے کا چاہے روزہ رکھے۔ تیسرا مسئلہ، وفی الزکاة وصدقۃ الفطر والعشر المذہب المعلوم انہ لا یصیر بالتاخیر مفرطا، اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور عشر، ان تینوں میں مذہب معلوم، مذہب معروف یہ ہے کہ مکلف تاخیر کرنے کی وجہ سے کوتاہی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، گناہ گار نہیں ہوتا ہے۔ تو اب زکوٰۃ ذمے میں لازم ہو گئی، فوراً ادا کر دینا بہتر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تاخیر کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ مذہب معلوم اور مذہب معروف یہی ہے کہ ادائیگی میں تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ گنہ گار نہیں ہوگا، کوتاہی کرنے والا نہیں مانا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر نصاب ساقط ہو جاتا ہے تو جو واجب ہے یعنی زکوٰۃ یہ بھی ساقط ہو جاتی ہے،
تو اگر تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ کوتاہی کرنے والا ہوتا تو اب نصاب ہلاک ہو جانے سے وہ زکوٰۃ ثابت نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ کے نصاب ہلاک ہونے سے زکوٰۃ کا ذمے سے ثابت ہو جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ادا میں تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ کوتاہی کرنے والا نہیں ہے، وہ تعدی کرنے والا نہیں ہے۔ وفی الزکوٰۃ و صدقۃ الفطر والعشر المذہب المعلوم انہ لا یصیر بالتاخیر مفرطا، اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور عشر میں مذہب معلوم یہ ہے کہ مکلف تاخیر کرنے کی وجہ سے مفرط نہیں ہوگا، یعنی کوتاہی کرنے والا نہیں ہوگا، حد سے بڑھنے والا نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ سَقَطَ الْوَاجِبُ، اس لیے کہ اگر نصاب ہلاک ہو گیا تو واجب ساقط ہو گیا، یعنی زکوٰۃ جو ذمے میں واجب ہوئی تھی وہ ساقط ہو گئی۔ وَالْحَانِثُ إِذَا ذَهَبَ مَالُهُ وَصَارَ فَقِيرًا كَفَّرَ بِالصَّوْمِ، کسی نے قسم کھا لی اور اس کے بعد اس نے قسم توڑ دی، حانث ہو گیا، تو اس کے لیے کفارے کی صورت کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑا پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ تو ان تینوں کا تعلق مال سے ہے، کھانا کھلائے گا تو مال جائے گا، کپڑے پہنائے گا تو مال خرچ ہوگا، غلام آزاد کرے گا تو مال خرچ ہوگا۔ لیکن اسی میں اللہ کا ارشاد ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو جو یہ نہ پائے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو، انہیں کپڑا پہنانے کی وسعت نہ ہو، کوئی غلام اس کے پاس نہ ہو جسے آزاد کر سکے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 3 دنوں کا روزہ رکھے۔ تو اب اس کے بارے میں یہاں فرماتے ہیں کہ جب حانث کا مال ختم ہو جائے، یعنی کوئی شخص حانث ہو گیا، اس نے کھانا نہیں کھلایا، کپڑا نہیں پہنایا، یا غلام آزاد نہیں کیا، اور مال اس کا ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، اب وہ فقیر ہو گیا، تو اس صورت میں جو حانث ہوا ہے اس کا کفارہ دے گا روزے کے ذریعہ، یعنی وہ 3 روزہ رکھے گا اور کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ وَالْحَانِثُ إِذَا ذَهَبَ مَالُهُ، اور حانث کا مال جب ختم ہو جائے، وَصَارَ فَقِيرًا، اور وہ فقیر ہو جائے، کفارہ بالصوم، تو اس کے لیے جائز ہوگا روزے سے کفارہ ادا کرنا، یعنی وہ کفارہ روزے سے ادا کرے گا۔ وعلی ھذا، اور اسی بنیاد پر، یعنی امر مطلق میں تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے، فوراً ادا کرنا واجب نہیں ہوتا ہے، اسی بنیاد پر اوقات مکروہہ میں نماز کی قضا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب قضا مطلقاً اس کے ذمہ واجب ہوئی تو کامل ہو کر کے واجب ہوئی، اب وہ ناقص وقت میں ادا کرتا ہے، گویا ناقص طریقے پر ادا کرتا ہے، تو اس سے وہ ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا، یعنی وہ اس سے سبکدوش نہیں ہوگا، اسے ادا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اوقات مکروہہ میں قضا نماز کی ادائیگی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قضا بھی یہ مطلق عن الوقت ہے، یعنی جب اسے موقع ملے وہ ادا کر لے۔ یہ اور بات ہے کہ قضا جلد سے جلد کر لے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن چونکہ وہ کامل اس کے ذمہ واجب ہے، لہٰذا ناقص وقت میں اسے ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ وقت ناقص آ گیا تو اس کے بعد تاخیر کرنے کی گنجائش ہے، وہ ذرا انتظار کرے، وقت کراہت ختم ہو جائے، وقت کامل میں پھر اسے ادا کرے۔ وعلی ھذا لا یجوز قضاء الصلاۃ فی الاوقات المکروہہ، اور اسی بنیاد پر اوقات مکروہہ میں نماز کی قضا جائز نہیں ہوتی ہے، لأنہ لما وجبہ مطلقاً وجبہ کاملہ، اس لیے کہ جب یہ قضا مطلقاً واجب ہوئی ہے تو کامل ہو کر کے واجب ہوئی ہے، فلا یخرج عن العہدۃ باداء ناقص، تو ناقص ادا کرنے کے ذریعہ عہدے سے وہ بری نہیں ہوگا، باہر نہیں آئے گا۔ فیجوز العصر عند الاحمرار ادان ولا یجوز قضاء، تو عصر کی نماز آفتاب سرخ ہونے کے وقت ادا کرنا جائز ہے، ادا کے طور پر جائز نہیں ہے، قضا کے طور پر، یعنی آج کی عصر اسے پڑھنی ہے اور اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آفتاب سرخ ہو گیا، نگاہ اس پر جمنے لگی،
تو ایسی صورت میں وقت کراہت آ گیا، یعنی غروب سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آج کی عصر جو اس نے نہیں پڑھی ہے وہ پڑھے گا، لیکن کل کی عصر جو اس کے ذمہ باقی رہ گئی ہے وہ اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جو کل کی عصر تھی اس کی قضا اس کے ذمہ واجب ہے کامل ہو کر کے، تو اب عصر جو ادا کرے گا وہ کامل وقت ہی میں ادا کرے گا، لیکن آج کی عصر جو اس نے ابھی ادا نہیں کیا، یہاں تک کہ وقت کراہت آ گیا تو اسے وہ آج ہی وقت کراہت میں ادا کرے گا، اس لیے کہ جب آخر وقت آ گیا تو اسی وقت وہ نماز واجب ہوئی تو ناقص ہو کر کے واجب ہوئی، اور ناقص ہو کر کے وہ ادا کر رہا ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے، بلکہ ادا کرنا ہوگا اسے۔ فَيَجُوزُ الْعَصْرُ عِنْدَ الْإِحْمِرَارِ اَدَان، تو احمرار شمس کے وقت عصر پڑھنا جائز ہے ادا کے طور پر، اور جائز نہیں ہے قضا کے طور پر۔ یہ مذہب مختار تھا جس کی روشنی میں مصنف نے احکام ذکر کیے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل جو جامع صغیر میں تھے اسے یہاں انہوں نے نقل کیا۔ امام کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مذہب ہے وہ آپ نے پہلے سماعت کر لیا ہے کہ امر مطلق کا موجب وجوب علی الفور ہے، یعنی اگر تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کرخی کا جو اختلاف ہے باقی احناف کے ساتھ، یہ اختلاف صرف وجوب میں ہے، رہا بجا آوری میں جلدی کرنا، یعنی معمور بہی کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا، تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ جلد از جلد ادا کرنا یہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے تاخیر کرتا ہے تو تاخیر کرنے کے باعث وہ گنہگار نہیں ہے۔ وعن الکرخی ان موجب الامر المطلق الوجوب علی الفور، اور امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ امر مطلق کا موجب وجوب علی الفور ہے، یعنی بلا تاخیر۔ والخلاف معه فی الوجوب، اور ہمارا اختلاف جو امام کرخی کے ساتھ ہے یہ وجوب کے مسئلے میں ہے، ولا خلاف، یعنی وجوب علی الفور کے مسئلے میں، ولا خلاف فی ان المسارعۃ الی الاعتمار مندوب الیہا، اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بجا لانے میں جلدی کرنا یہ مندوب ہے، یہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو یہ گفتگو تھی معمور بہی مطلق عن الوقت کی، یعنی اس کی تعریف بھی آپ نے سن لی، اس کا حکم بھی آپ نے جان لیا، اور اس کی روشنی میں کچھ مسائل بھی آپ نے سماعت فرما لیے، اور جو ائمہ کا اس میں اختلاف ہے وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ موقت بالوقت کے بارے میں